اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت مسعود غازی اختر برج ہدا، حضرت مسعود غازی اختر برج ہدا، بے کسوں کا ہم نوا وہ سالکوں کا مقتدا، آسمان نور کا ایسا درخشندہ قمر، آسمان نور کا ایسا درخشندہ قمر، جس کی تابش سے منور سارا عالم ہو گیا، نائب شاہ شہیداں وہ محافظ نور کا، نائب شاہ شہیداں وہ محافظ نور کا، جس نے سینچا ہے لہو سے گلشن دین خدا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کھیری.com۔ سلطان الشہداء فی الہند حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ، مولا کائنات شیر خدا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے صاحبزادے حضرت امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک سے ہیں۔ والد ماجد کا اسم گرامی سید سالار ساہو ہے۔ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ علوی سادات میں سے ہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا کائنات سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، میرے بعد تمہارا ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام محمد رکھنا اور کنیت ابو القاسم رکھنا۔ میں نے اسے اپنا نام اور کنیت بخش دی، سوائے تمہارے بیٹے کے میری امت میں سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ میرا نام اور کنیت جمع کرے۔ حضرت سید ساہو سالار غازی غزنی افواج کے سپاہ سالار تھے، جو تبلیغ اسلام اور جہاد کی خاطر غزنی تشریف لائے تھے۔ ان کے تقوی و عبادت اور بہادری کے کارنامے دیکھ کر سلطان محمود نے اپنی ہمشیرہ بی بی ستر معلہ کا عقد ساہو سالار رحمۃ اللہ علیہ سے کر دیا۔ سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ ستر معلہ سلطان سبکتگین کی بیٹی تھیں۔ حضرت سید سالار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شجرہ نسب اس طرح ہے: سلطان الشہداء سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت سالار ساہو غازی رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت عطاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت طاہر غازی رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت طیب غازی رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت محمد غازی رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت عمر غازی رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت آصف غازی رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت بطال غازی رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت عبد المنان غازی بن حضرت امام محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بن حضرت سرکار سیدنا مولا کائنات امیر المومنین شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم۔ حضرت ساہو سالار رحمۃ اللہ علیہ فنون حرب و ضرب میں بڑے ماہر اور بہادر سپہ سالار تھے۔ سلطان کو ان پر کافی بھروسہ تھا۔ سلطان نے 7,000 ماہرین جنگ کا ایک عظیم لشکر حضرت سالار ساہو رحمۃ اللہ علیہ کے زیر کمان کیا اور خاص تلوار، خنجر اور 9 عراقی گھوڑے عطا کر کے اجمیر ہندوستان کی طرف روانہ کیا۔ حضرت سالار ساہو غزنی سے قندھار آئے اور یہ عظیم لشکر لے کر 9 ذی الحجہ 401 ہجری اجمیر شریف کا رخ کیا۔ منزل بمنزل طے کرتے ہوئے اجمیر شریف کے قریب پہنچے تو 3 منزل کے فاصلے پر ایک دریا کے کنارے قیام فرمایا۔ قیام کے دوران حضرت سالار ساہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو ایک صالح سعادت مند
بیٹے اور دشمنوں پر فتح یابی کی بشارت دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آپ سے ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس درخت کے پاس جاؤ، جو پھل ہاتھ لگے توڑ لو اور اپنے پاس بحفاظت رکھنا، آدھا خود کھا لینا اور آدھا اپنی اہلیہ کو کھلا دینا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی بشارت کے بعد آپ نے اجمیر فتح کیا۔ اجمیر فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے سلطان کے پاس قاصد بھیجا۔ فتح کا مژدہ سن کر سلطان خوش ہوا۔ انہوں نے قاصدوں کے ذریعے بہت کچھ انعام و اکرام بھیجے، آپ کے نام ولایت ہند کا فرمان جاری کیا اور بی بی ستر معلہ کو شاہی حفاظت میں شوہر حضرت سالار ساہو کے پاس اجمیر بھیج دیا۔ آپ 8 شوال المکرم 404 ہجری کو اجمیر پہنچ گئیں۔ جب حضرت بی بی ستر معلہ اجمیر پہنچیں تو حضرت سالار ساہو رحمت اللہ علیہ نے وہ پھل جو حضرت خضر علیہ السلام کے حکم سے ایک درخت سے توڑا تھا، آدھا خود کھایا اور آدھا حضرت ستر معلہ کو کھلایا۔ اس کی برکت ظاہر ہوئی۔ اسی شب 9 شوال المکرم 404 ہجری کو نور مسعود صلب پدر سے منتقل ہو کر رحم مادر میں آ گیا۔ 21 رجب 405 ہجری بروز اتوار بوقت صبح صادق حضرت سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ نور محمدی اس آفتاب ولایت کے چہرے سے نمایاں تھا۔ آپ کی ولادت کی خبر سلطان محمود کو پہنچی، وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے خود اجمیر آ کر اپنے پیارے بھانجے کو دیکھا اور سمجھ لیا کہ میرا یہ بھانجا رشد و ہدایت کا آفتاب و ماہتاب بن کر چمکے گا۔ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کی عمر جب 4 سال 4 ماہ 4 دن ہوئی تو آپ کے والد محترم ذی قعدہ 409 ہجری میں ظاہری اور باطنی علوم کی جامع شخصیت حضرت سید ابراہیم 12 ہزاری صاحب کی خدمت میں لائے۔ انہوں نے بسم اللہ کرائی اور پوری توجہ کے ساتھ تعلیم و تربیت کر کے ظاہری و باطنی جواہر کو نکھار کر فضل و کمال کی بلندی پر پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے غازی صاحب کو علم لدنی بھی عطا فرمایا تھا اور ولایت کی نعمت سے بھی سرفراز فرمایا تھا۔ صرف 9 سال کی عمر میں تمام علوم ظاہری و باطنی سے آراستہ ہو کر سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ حد کمال کو پہنچ چکے تھے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں kheeri.com۔ وقت کافی ہو گیا ہے۔ کعبے کے بدر تجا تم پہ کرو درود، کعبے کے بدر تجا تم پہ کرو درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کرو درود، طیبہ کے شمس خوب فرما سرکار غوث العظم سرکار غریب نواز سرکار صاحب دربار بڑے سرکار سیدنا سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالی عنہ و آپ کے اعوان و انصار رفقا و جالسات تمام شہداء بہرائچ اولیاء بہرائچ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں اللہ خوب عطا فرما۔ بالخصوص سرکار غازی میاں کی بارگاہ میں اخراج عقیدت پیش مولا قبول و منظور فرما۔ سرکار کی بارگاہ میں اس کا سوال مولا نظر ہے قبول و منظور فرما۔ آپ کے آبا و اجداد آپ کے متعلقین و محبین کو عطا فرما۔ مولا کریم تمام مؤمنین مؤمنات مسلمین و مسلمات کو عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب بندوں کے وسیلے سے ہم پر کرم فرما، ہم پر فضل فرما، ہم پر رحم فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ رجب کی 11 تاریخ ہے۔ آج دربار سے جو ہے
परचम कुसाई का प्रोग्राम होता है दरबार में, और सारे गेटों पे परचम बदले जाते हैं और कदम रसूल तक हम लोग जाते हैं, जहाँ सरकार दो आलम की कदम मुबारक है, वहाँ भी गेट है, वहाँ भी परचम बदला जाता है। दरगाह शरीफ के इंतजामिया कमेटी हर तरह की विशेषता का इंतजाम करती है और दरबार में सभी ज़ायरीनों का खैर मकदम किया जाता है, हर चीज़ की उपस्थिति रहती है। आज 1021वां सालाना उर्स का ये प्रोग्राम होता है कि आज खादिमों की दस्तारबंदी होती है, और जिसमें इंतजामिया कमेटी के सदर और जितने भी मेम्बरान हजरात हैं सबको साफा बांधा जाता है, और जितने भी दरगाह शरीफ पे गेट हैं, जंजीरी गेट से लेकर कदम रसूल तक, जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम पाक है, वो सब उसके ऊपर जो है परचम कुसाई होती है गेट के ऊपर, और सावी खुद्दाम जाते हैं और जितने भी खाकसार हजरात हैं सब जुलूस को लेकर कदम रसूल से वापस होकर और नाल दरवाजे तक परचम कुसाई होती है सरकार की। आज उर्स का आगाज़ शुरू हो गया। जनवरी को चांद की 14 तारीख पड़ रही है। 14 तारीख को कुल शरीफ का प्रोग्राम होता है, जिसमें देश के कोने कोने से लोग आते हैं, अकीदत से पेश करते हैं। कुल शरीफ का प्रोग्राम भी है और 26 जनवरी भी है, और 26 जनवरी पूरे हिंदुस्तान का त्यौहार है, तो हम लोग कुल शरीफ के बाद जो वही 26 जनवरी का भी प्रोग्राम मनाएंगे। इसी को लेके सारे उलमा की बैठक हुई थी, उनको भी बताया गया है कि प्रोग्राम ख़त्म करके फिर झंडा फहराने की जो अदायगी है वो की जाएगी। कुल शरीफ का टाइमिंग तो 10 बजे तक था, अब सरकार से जो गाइडलाइन आएगी झंडा फहराने की, उससे पहले अगर हम लोग कुल शरीफ ख़त्म कर देंगे उसके बाद झंडे के कार्यक्रम में शामिल होंगे। एक मौलाना साहब वही लखनऊ के हैं, वर्षिया मदरसे के, वो आ रहे हैं अख्तर साहब, तो वो मेहमान खुसूसी होंगे। बकिया शहर के सारे मदारिस के लोग इकट्ठा होंगे और करीब करीब वो 3 दिन लगातार आएंगे। आज भी सारे मदरसे के लोग आए थे, सरावस्ती और बहराइच मिला के सभी लोग। उर्स गाजी के लिए दरगाह कमेटी हर साल कुछ न कुछ बढ़ाई के करती है। रोशनी पानी की जिम्मेदारी दरगाह कमेटी की है, प्रशासन भी सहयोग कर रहा है, पुलिस भी जगह जगह लगी रहेगी, उनको सूचना भेजी जा चुकी है, और बरामदे खुले हुए हैं। जाड़े को देखते हुए उनके रख रखाव के लिए, उनको रुकने के लिए जगह बनाई गई है। सब लोग ज़ायरीन वहीं रहेंगे। अलाव भी दरगाह की तरफ से काफ़ी बड़े पैमाने पर जलवाया जाएगा।